السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ حاضر خدمت ہوں انسپیکٹر احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا پلیز ہرگز مت بھولیے گا، اور جو چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جرم و سزا کی یہ کہانی مجھے اپنے ایک دوست سب انسپیکٹر چودھری علی رضا مرحوم نے سنائی تھی۔ میں حسب معمول تھانے اور افراد کے صحیح نام ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ یہ خاندان آزادی کے بعد پاکستان میں آ گئے تھے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو رسوا کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے چودھری اور امام عبرت حاصل کریں اور خدا کی بے آواز لاٹھی کو ذہن سے نہ اتاریں۔ مجھے سب انسپیکٹر چودھری علی رضا مرحوم کے تھانے کا چارج لینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، ارد گرد کا دیہاتی علاقہ اسی تھانے کے تحت آتا تھا۔ علی رضا نے مجھے چارج دے دیا، اسے اگلی صبح چلے جانا تھا۔ اس تھانے میں اس کی آخری رات تھی۔ ملک بھائی، کھانے کے بعد اس نے کہا، میں تمہیں تھانے کا اور علاقے کا چارج دے چکا ہوں، ایک چیز رہ گئی ہے۔ یہ کیس تھا جس کا فیصلہ میں نے خود کیا تھا، یہ تم بھی سن لو، شاید میرے بعد میرے خلاف کوئی طوفان اٹھے۔ میرے کیے پر پردہ ڈالنا تمہارا فرض ہوگا۔ اس نے جو کیس سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ میرے چارج لینے سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا امام تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ قصبے میں ایک بڑی مسجد تھی اور 2 چھوٹی۔ یہ امام ان 2 میں سے ایک مسجد کا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، رنگ گہرا سانولا، قد درمیانہ اور جسم گول مٹول، پیٹ بڑا ہوا، گردن اتنی موٹی جیسے گردن تھی ہی نہیں، صحت بہت اچھی، داڑھی کے چند ایک بال سفید تھے۔ اس نے بیوی کی عمر 18-19 سال بتائی اور یہ بھی کہ یہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی بھی گھر میں موجود تھی، اسے 2 بچے تھے، دونوں ابھی بہت چھوٹے تھے۔ نئی بیوی، جسے ناصرہ کہہ لیں، کے ساتھ امام نے 3-4 مہینے پہلے شادی کی تھی۔ امام نے بیوی کے غائب ہونے کا طریقہ وہی بتایا جو اکثر سننے میں آتا ہے۔ رات کو لڑکی بستر پر موجود تھی۔ امام صبح اذان دینے کے لیے مسجد کو جانے لگا تو نئی بیوی کو غائب پایا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا، وہ نہ ملی۔ باہر کے دروازے کی زنجیر اتری ہوئی تھی۔ نماز پڑھا کر امام ناصرہ کے مائکے گھر گیا، وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ مسجد کا سرپرست ایک چودھری تھا جس کا کھالوں کا وسیع کاروبار تھا، دولت مند آدمی تھا، وہ بھی امام کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ امام ناصرہ کے مائکے گھر سے مایوس لوٹا تو اس چودھری کے ہاں گیا، اسے بتایا کہ اس کی نئی بیوی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ چودھری نے 2 اور معززین سے بات کی۔ انہوں نے سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیا جائے، نادان لڑکی ہے، شاید خود ہی واپس آ جائے۔ کچھ تلاش اور کچھ انتظار میں 3-4 دن گزر گئے۔ گمشدگی کے چوتھے روز تھانے میں رپورٹ آئی۔ چودھری نے کئی بار کہا کہ لڑکی کو اس کے باپ نے غائب کیا ہے۔ علی رضا نے وجہ پوچھی کہ باپ نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر سے کیوں غائب کیا ہے۔ امام اور چودھری کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے جو جواب دیے ان سے علی رضا کو شک ہوا کہ امام کی بیوی گھر سے بھاگی ضرور ہے، لیکن اس میں امام اور چودھری کی بھی کوئی کارستانی شامل ہے۔ اگر ان کی بدماشی نہیں تو یہ دونوں لڑکی کے باپ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ علی رضا نے چودھری کو دفتر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ چونکہ بیوی امام کی تھی اس لیے وہ اسے تنہائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ چودھری باہر جا بیٹھا تو علی رضا نے امام کو غور سے دیکھا۔ میں آپ کو اس کی شکل و صورت، جسامت اور رنگ و روغن بتا چکا ہوں۔ علی رضا نے سوچا کہ اس شخص کو کوئی اس جیسی عورت ہی پسند کر سکتی ہے۔ اس نے 40 سال کی عمر میں 18-19 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ علی رضا نے اس سے اس کی مفرور بیوی کا حلیہ پوچھا۔ اس نے عمر بتا کر جو حلیہ بیان کیا وہ کسی خوبصورت لڑکی کا تھا۔ رنگ گورا بتایا گیا، یعنی لڑکی نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی۔ ظاہر ہے اس امام کے ساتھ اس کی شادی زبردستی کی گئی ہوگی اور اس کے بھاگنے کی یہی وجہ ہوگی۔ علی رضا نے امام سے پوچھا کہ اس کی بیوی کا چال چلن کیسا تھا اور کیا وہ کسی کو چاہتی تھی۔ کوئی بھی مرد تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اسے نہیں چاہتی تھی اور اس کا چال چلن مشکوک تھا۔ امام نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسی ویسی نہیں تھی۔ کیا وہ آپ کو پسند کرتی تھی؟ امام نے ہچکچا کر جواب دیا، کسی کے دل میں جو کچھ ہو وہ کون بتا سکتا ہے؟ مجھ سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیوی واپس مل جائے تو جو کچھ آپ کو معلوم ہے اور جو شکوک آپ کے دل میں ہے وہ میرے آگے رکھ دیں۔ علی رضا نے اسے کہا، آپ کو کسی کے خلاف ضرور شک ہوگا، وہ آپ کی بیوی کو ورگلا کر لے کے آیا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی کے خلاف کوئی شک نہیں، امام نے جواب دیا۔ وہ کچھ لے گئی ہے؟ سارا زیور لے گئی ہے۔
اس نے جواب دیا، اور ٹرنک میں 700 روپیہ پڑا تھا، وہ بھی لے گئی ہے۔ جب علی رضا نے اس سے پوچھا کہ وہ چودھری اور دوسرے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر ناصرہ کو کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے ہیں، تو امام کوئی ایسا جواب نہ دے سکا جسے صحیح سمجھا جاتا۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ آخر تان ناصرہ کے باپ پر ٹوٹی۔ وہ زیور اور روپیہ اپنے گھر لے گئی ہے۔ اس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اسے اس کے باپ نے چھپا لی ہے۔ وجہ؟ علی رضا نے پوچھا۔ کیا ان کی لڑکی کے ساتھ آپ نے زبردستی شادی کی تھی، یا انہیں دھوکہ دیا تھا، یا لڑکی کے والدین پر آپ نے کوئی ناروا دباؤ ڈالا تھا؟ امام گھبرا گیا۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوتا تھا، یا وہ یہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ناصرہ کے والدین نے اسے برضا اور رغبت رشتہ دیا تھا، اور ناصرہ بھی خوش تھی۔ مولوی صاحب، علی رضا نے اسے کہا، آپ نے لڑکی پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ سارا زیور اور 700 روپیہ بھی لے گئی ہے، اور آپ نے اس کے والدین پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے لڑکی کو چھپا لیا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے والدین نے زیور اور روپیہ اڑانے کے لیے اسے آپ کے گھر سے بھگایا اور اسے چھپا لیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کی بیوی اور آپ کا مال برآمد کراؤں، اس کے والدین کو جیل بھجواؤں۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے پرچہ کر دیا اور تفتیش میں بات کچھ اور نکلی اور آپ کا الزام غلط ثابت ہوا، تو ان کی جگہ آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ رپورٹ لکھوانے سے پہلے سوچ لیں کہ رپورٹ جھوٹی نہ ہو۔ علی رضا نے اسے سوچنے کا پورا موقع دیا۔ امام نے بے جان سی آواز میں کہا، زیور اور رقم تو چوری ہوئی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ان کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ امام ڈاما ڈول سا ہو گیا۔ علی رضا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امام نے بتایا کہ ناصرہ شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی۔ امام نے اسے اپنے گھر پردے میں بٹھا دیا تھا، اور وہ سفید برقعے میں باہر نکلا کرتی تھی۔ وہ شوقین مزاج نہیں تھی، نہ سیدھی سادی تھی۔ اس کا باپ غریب سا بڑھئی تھا جو لوگوں کے گھروں کا کام کرتا تھا۔ لڑکی امام کے گھر میں گھریلو کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ امام کی پہلی بیوی کا ناصرہ کے ساتھ اچھا سلوک تھا۔ ناصرہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ سب انسپکٹر علی رضا مرحوم امام سے جو باتیں پوچھ رہا تھا، یہ محض رسمی کارروائی تھی۔ ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر کی باتیں اور ڈھکے چھپے حالات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہماری 4 دیواری کے کان ہی نہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ علی رضا کو یہ سارے احوال و قوائف اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنے تھے۔ امام کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار اس طرح بال کی کھال اتارنے لگے گا۔ امام نے کہا، آپ میری بیوی کے باپ سے کہیں کہ لڑکی زیور اور رقم مجھے واپس کر دے، میں اسے بخش دوں گا۔ آپ اسے تھانے بلا کر ڈرائیں۔ اگر لڑکی اور چوری کا مال اسے برآمد ہوا تو آپ اسے بخش سکتے ہیں، قانون نہیں بخشے گا۔ علی رضا نے کہا، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کس نے کرائی تھی؟ کیا آپ نے خود رشتہ مانگا تھا؟ چودھری صاحب نے کرائی تھی، امام نے جواب دیا، اور 2 آدمیوں کا نام لیا جو اونچی ذاتوں کے مسلمان تھے۔ علی رضا کو ایک اور شک ہوا کہ امام کی پہلی بیوی نے یقیناً امام کی دوسری شادی کو پسند نہیں کیا ہوگا۔ کوئی بیوی اپنے گھر میں سوکن کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ممکن تھا کہ امام کی پہلی بیوی کے باپ اور بھائیوں نے ناصرہ کو اغوا کر کے قتل کر دیا ہو، اور امام کو مزید سزا دینے کے لیے زیور اور روپیہ بھی اڑا لے گئے ہوں۔ علی رضا نے اپنا یہ شک رفع یا پختہ کرنے کے لیے امام سے بہت کچھ پوچھا۔ امام نے ٹھوس جواب اور دلائل دے کر علی رضا کا شک رفع کر دیا۔ اس نے یقین دلا دیا کہ اس کی پہلی بیوی نے ناصرہ کو ناپسند نہیں کیا، اور اس کے بھائی اس کی ماش کے آدمی نہیں۔ سب انسپکٹر علی رضا مسلمانوں کے معاملے میں میری طرح جذباتی بلکہ جنونی تھا۔ وہ قصبہ جس کے تھانے میں وہ مجھے یہ واردات سنا رہا تھا، ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت کا قصبہ تھا، مسلمان گھرانے تھوڑے تھے۔ علی رضا یہ سوچ رہا تھا کہ غیر مسلموں میں ایک مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ امام کی بے عزتی کو وہ اسلام کی توہین سمجھتا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ امام کی شادی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کرانے والے نے امام کے ساتھ کوئی ناٹک کھیلا، یا اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یا امام خود ہی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ بڑا ہی رسوا کن سکینڈل بن رہا تھا۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اس نے امام کو یہ تاثر دیا کہ اس کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے اور باقاعدہ تفتیش شروع کی جا رہی ہے، لیکن اس نے کوئی رپورٹ نہ لکھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ در پردہ یعنی غیر سرکاری طور پر معلوم کرے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ پولیس کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ رپورٹ رجسٹر کی جاتی ہے اور اس کی تفتیش ہوتی ہے، یہ رپورٹ درج نہیں کی جاتی اور کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ تھانے دار جرأت مند اور دانش مند ہو تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علی رضا نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اچھا تھا، البتہ اس کی نیت اچھی تھی۔ وہ شام کے بعد پرائیویٹ کپڑوں میں ناصرہ کے باپ کے گھر چلا گیا۔ باپ غریب سا بڑھئی تھا، تھانے دار کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ علی رضا نے اس کے ساتھ تھانے داروں والا سلوک نہ کیا، دوستانہ بے تکلفی سے پیش آیا۔ بڑھئی نے ہاتھ جوڑ کر فریادیں شروع کر دی کہ اس کی بیٹی اس کے گھر نہیں آئی اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ علی رضا نے ابھی اس کی بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن بڑھئی نے پہلے ہی اپنی صفائی پیش کر دی اور زاروں کی تار رونے لگا۔ اس نے جب یہ کہا کہ مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا ہے، اب آپ مجھے گرفتار کرنے آ گئے، تو علی رضا چونکا۔
اس نے بڑھئی سے کہا کہ وہ اسے بتائے کہ اس پر کیا ظلم ہوا ہے اور کس نے ظلم کیا ہے۔ 3 روز گزرے، مولوی صاحب چودھری اور 2 اور آدمی میرے گھر آئے۔ بڑھئی نے کہا، مجھ سے میری بیٹی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ وہ تو مولوی صاحب کے گھر تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ادھر بھی نہیں آئی۔ چاروں نے مجھے میرے صحن میں میری بیوی کے سامنے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو تم نے چھپا لی ہے۔ انہوں نے میرے گھر کی تلاشی لی، میری بیوی کی بھی بے عزتی کی۔ اب ان میں سے کوئی نہ کوئی جب چاہتا ہے میرے گھر میں آ جاتا ہے، مجھے اور میری بیوی کو گالی گلوچ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، خدا کسی غریب کو بیٹی نہ دے، بیٹی دے تو بدصورت دے، میری بیٹی کی طرح خوبصورت نہ ہو۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ بڑھئی اور اس کی بیوی غربت اور چودھریوں کی غلامی کے مارے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں کے رنگ اور نقش بہت اچھے تھے۔ بیوی بڑھاپے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ ایسے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی۔ علی رضا نے اسے پوچھ کر شروع کر دی۔ اسے کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے اور اب کوئی بھی اسے مارنے پیٹنے یا بے عزتی کرنے نہیں آئے گا۔ بڑھئی سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ تھیں کہ امام کتاب نکال کر مستقبل کا حال بتاتا تھا۔ قارئین کتاب نکالنے کی اصطلاح سمجھتے ہوں گے۔ ہندوؤں کے پنڈت اور جوتشی پوتھی سے قسمت کا حال بتایا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بعض مولوی عموماً مسجدوں کے امام قرآن سے فال نکالتے یا کسی اور طریقے سے حساب جوڑتے اور سائل کو بتاتے ہیں کہ اس کی مشکل کس طرح حل ہوگی، اور یہ کہ اس کے گھر پر بیماری کا یا کسی اور مصیبت کا جو حملہ ہوا ہے یا فلاں نے تعویذ کرائے ہیں وغیرہ، اسے کتاب نکالنا کہتے ہیں۔ یہ امام کتاب نکالنے، دم درود کرنے، وظیفے بما اجازت بتانے، آدھے سر کا درد پھونک مار کر رفع کرنے، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ بتانے میں شہرت رکھتا تھا کہ یہ چیز کہاں ہے اور یہاں کس نے چرائی ہے۔ وہ لوٹا پھیر کر بھی چور کا نام پتہ معلوم کرنے میں مشہور تھا۔ اب اس کی اپنی بیوی گم ہو گئی تو وہ سب انسپکٹر علی رضا کے پاس چلا گیا تھا۔ بڑھئی نے علی رضا کو بتایا کہ اس کی بیوی کو آدھے سر کا درد رہتا تھا، اس کے لیے وہ امام کے پاس جایا کرتی تھی۔ 2-3 بار اس نے اپنی بیٹی کو امام کے گھر کھانا لے جانے کے لیے بھیجا۔ لڑکی چونکہ خوبصورت تھی اس لیے امام کی نظر پھر گئی۔ ایک روز چودھری یعنی کہ کھالوں کا تاجر اپنی حیثیت کے 2 آدمی ساتھ لیے بڑھئی کے گھر گیا اور اسے کہا کہ وہ خوش نصیب ہے کہ مسجد کے پیش امام نے، جس کے ہاتھ میں خدا نے شفا بھی دی ہے اور کرامات بھی، اس کی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بڑھئی نے کہا کہ مولوی صاحب کی پہلے بھی ایک بیوی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں اور ان کی عمر بھی زیادہ ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تم یہ بھی کہہ دو گے کہ مولوی صاحب جسم کے بہت موٹے اور رنگ کے کالے ہیں، اس لیے تم انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دو گے۔ اگر تم نے ایسی بکواس زبان سے نکالی تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ چودھری نے بڑھئی سے کہا۔ مختصر یہ کہ ان لوگوں نے بڑھئی کو گھیر کر اس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ اس کی بیٹی کی شادی امام کے ساتھ کر دی۔ علی رضا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بڑھئی نے بتایا کہ لڑکی بہت روتی تھی۔ شادی تو اس کی ہونی تھی، لیکن یہ تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے اپنی عمر سے دگنی عمر کا آدمی ملے گا اور اس کی ایک سوکن بھی ہوگی۔ لڑکی بہت پریشان رہنے لگی۔ وہ کبھی کبھی ماں باپ کے پاس آتی تھی اور روتی تھی۔ امام اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ اپنی سوکن کے خلاف اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ جس روز امام چودھری اور 2 اور آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑھئی کے گھر یہ معلوم کرنے گیا کہ ناصرہ یہاں تو نہیں آئی، اسے 2 روز پہلے بڑھئی نے بتایا کہ ناصرہ آئی تھی۔ وہ اپنا سارا زیور ساتھ لائی تھی۔ اس نے زیور اپنے ماں باپ کو دے کر کہا تھا کہ یہ امام کے گھر میں محفوظ نہیں، اس لیے اپنے گھر رکھ لیں۔ ماں باپ نے اس کی ضد پر زیور رکھ لیا تھا، لیکن انہیں اچھا نہ لگا۔ ناصرہ چلی گئی تو بڑھئی اور اس کی بیوی نے آپس میں بات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ زیور امام کے گھر چھوڑ آئیں۔ شام کو بڑھئی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو زیور ساتھ لیتا گیا۔ نماز کے بعد اس نے زیور امام کو دے کر کہا کہ اس کی بیٹی یہ زیور اس لیے گھر چھوڑ آئی تھی کہ یہاں زیادہ محفوظ رہے گا، لیکن اسے یعنی بڑھئی کو اچھا نہیں لگا کہ وجہ خواہ کچھ ہی ہو، بیٹی کا زیور ماں باپ کے گھر پڑا رہے۔ امام نے زیور رکھ لیا، غصے کا اظہار بھی کیا کہ اس کی بیوی زیور ماں باپ کو کیوں دے آئی تھی۔ اگلے ہی روز امام چودھری اور 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لے کر بڑھئی کے گھر گیا، اسے مارا پیٹا اور گھر کی تلاشی لی۔ وہ اسے کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی امام کے گھر سے زیور اور 700 روپے چوری کر کے بھاگ آئی ہے۔ بڑھئی انہیں کہتا رہا کہ وہ زیور امام کو کل ہی دے آیا، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ علی رضا کو یہ کارآمد سراغ ملا کہ لڑکی گھر سے بھاگنے سے پہلے اپنا زیور ماں باپ کو دینا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بھاگنے کا پروگرام پہلے سے طے تھا۔ بڑھئی کو یعنی اس کے اپنے بیان کے مطابق اپنی بیٹی کے ارادوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ علی رضا کے کرید کر پوچھنے پر بڑھئی نے قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسے امام کے 700 روپوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر بڑھئی کو زیور اور روپے پیسے کا لالچ ہوتا تو وہ زیور امام کو واپس نہ کراتا۔ بہرحال بڑھئی کی ہر بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا تھا۔ علی رضا نے بڑھئی سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا۔ بڑھئی نے بتایا کہ خواجہ صاحب نے رشتہ مانگا تھا، لیکن اس وقت امام کے ساتھ شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ خواجہ صاحب کون تھے۔
خواجہ باقاعدہ پیر یا مرشد نہیں تھا، اس کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی پیداوار پر اس کی گزر بسر تھی، لیکن قصبے کے حیثیت والے مسلمان بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو درویش کہا کرتا تھا، تعویذ دیتا تھا اور وہ جن اور آصیب سے نجات دلانے میں شہرت رکھتا تھا۔ یہ جس دور کی کہانی ہے، اس وقت دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، فوجی بھرتی عام تھی اور فوجیوں کو دھڑا دھڑ جنگ کے مختلف محاذوں پر بھیجا جا رہا تھا۔ جن گھروں کے بیٹے محاذوں پر چلے گئے تھے ان گھروں میں ماتم کا سما رہتا تھا۔ فوجیوں کے باپ، ان کی مائیں بہنیں اور بیویاں ان کی سلامتی کے لیے پیروں فقیروں اور مزاروں کے دروازوں پر ماتھے رگڑتی رہتی تھی۔ ان دنوں تعویذوں کی منڈی خوب چلی تھی۔ خواجہ پہلی درویش تھا، جنگ کے دوران وہ مشہور ہو گیا۔ بڑائی نے بتایا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو گیا ہے، اسے بڑائی کے کام کے لیے ہی بھرتی کیا گیا تھا۔ بڑائی کی بیوی خواجہ کے پاس یہ دعا کرانے جایا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے، اسے محاذ پر نہ بھیج دیا جائے۔ بڑائی بھی خواجہ کو سلام کرنے جایا کرتا تھا۔ جب ناصرہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا تو ناصرہ بھی اپنی ماں کے ساتھ خواجہ کے سلام کو گئی۔ خواجہ کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس کی نظر ناصرہ سے ہٹ نہ سکی۔ خواجہ مراقبے میں چلا گیا اور اس نے مراقبے سے بیدار ہو کر ناصرہ اور اس کی ماں کو بتایا کہ ان کا لڑکا محاذ پر جانے والا ہے، لیکن اسے روکنے کے لیے میں ایک چلہ کاٹوں گا اور پھر بڑائی کا بیٹا ہندوستان میں ہی رہے گا۔ خواجہ نے ماں بیٹی کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا اور ان پر اس نے اپنا جال پھینک دیا۔ ماں بیٹی اس کے پاس جاتی رہیں۔ ایک روز خواجہ نے بڑھئی کو بلایا اور اپنے اوپر مستانہ سی کیفیت طاری کر کے کہا کہ ناصرہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے، ورنہ چلہ بھی الٹ جائے گا، اس کا کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ بڑھئی نے اسے بتایا کہ 3-4 روز بعد ناصرہ امام کی بیوی بن جائے گی، دن مقرر ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ مستانہ کیفیت سے چونک کر بیدار ہو گیا۔ اس نے بڑھئی کو ڈرایا کہ ناصرہ کسی اور کی بیوی بن گئی تو ناصرہ کے بھائی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسے چودھری اور اس جیسے 2 آدمیوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ بیٹی کا رشتہ امام کو دے دے۔ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، خواجہ نے بڑھئی سے کہا، اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ جاؤ اور مشہور کر دو کہ وہ امام کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں تھی، اس لیے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں اسے چھپائے رکھوں گا، 1.5 مہینہ گزر جائے گا تو میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ امام اور دوسرے لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بڑھئی غریب اور کمزور آدمی تھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر خواجہ سے کہا کہ وہ ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ خواجہ نے اسے ڈرایا، دھمکایا، لالچ بھی دیے، لیکن وہ پریشان ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے علی رضا کو روتے ہوئے بتایا کہ خدا اسے جانے کون سے گناہ کی سزا دے رہا تھا کہ نوجوان بیٹی اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہی جا رہی تھی، اور خواجہ اس کے بیٹے کے لیے جو چلہ کاٹ رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا تھا۔ بڑھئی کا ایک ہی بیٹا تھا جو فوج میں چلا گیا تھا، وہ امام کے ساتھ اپنی بہن کی شادی پر ماں باپ سے ناراض ہو گیا تھا۔ علی رضا کے پوچھنے پر بڑھئی نے بتایا کہ اس نے بیٹی کا رشتہ امام کو دینے سے پہلے اپنے بیٹے کو خط لکھ دیا تھا کہ چودھری وغیرہ کے کہنے پر وہ ناصرہ کا رشتہ امام کو دے رہا ہے۔ بیٹے نے جواب میں لکھا تھا کہ ناصرہ پر یہ ظلم نہ کیا جائے اور امام کو صاف جواب دے دیا جائے۔ بڑھئی نے اسے ایک اور خط لکھا کہ وہ انہی چودھریوں کے گھروں کا کام کر کے پیٹ پالتے اور امام مسجد کو خدا نے جو رتبہ دیا ہے اس کے آگے ایک غریب بڑھئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ بڑھئی کے بیٹے نے اسے لکھا کہ وہ ناصرہ کو اس کے پاس چھوڑ جائے، وہ اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں اپنی بہن کو رکھے گا۔ بڑھئی کا بیٹا لاہور چھاؤنی میں تھا۔ غریب باپ نے اسے لکھا کہ ناصرہ کے ساتھ وہ خود اور ناصرہ کی ماں بھی لاہور آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ بیٹی کو بھیج دیا گیا تو یہاں قصبے میں بیٹی کے والدین کا جینا حرام ہو جائے گا۔ آخر ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ کر دی گئی۔ ناصرہ کا بھائی شادی پر نہ آیا، اس کی بجائے اس کا خط آیا جس میں اس نے اپنے باپ کو لکھا کہ وہ سمجھے کہ اس کا بیٹا مر گیا اور بیٹا سمجھے گا کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں۔ علی رضا نے بڑھئی سے پوچھا کہ اس کا بیٹا اپنی بہن کا رشتہ کسے دینا چاہتا تھا۔ اس کی بجائے اس کا خط آیا جس میں اس نے اپنے باپ کو لکھا کہ وہ سمجھے کہ اس کا بیٹا مر گیا اور بیٹا سمجھے گا کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہیں۔ علی رضا نے بڑھئی سے پوچھا کہ اس کا بیٹا اپنی بہن کا رشتہ کسے دینا چاہتا تھا۔ بڑھئی نے بتایا کہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ علی رضا نے یہ بھی پوچھا کہ لڑکی کا رشتہ کسی نے مانگا تھا۔ بڑھئی نے 3-4 میل دور ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہاں سے 2 گھروں کے پیغام آئے تھے، لیکن ناصرہ کا بھائی ان میں سے کسی کو بہن کا رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے ماں باپ کو وجہ تو نہیں بتائی تھی، لیکن اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ لڑکی اتنی خوبصورت اور اتنے اچھے رنگ روپ کی ہے، اچھے گھرانے میں جا سکتی ہے۔ علی رضا نے بڑھئی سے پوچھا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان گھرانوں میں سے کسی نے لڑکی کو برگلا لیا ہو یا اغوا کر لیا ہو؟ بڑھئی نے پورے وثوق سے کہا کہ دونوں گھرانے اسی کی طرح غریب اور کمزور ہیں، ان کی اپنی لڑکی اغوا ہو جائے تو وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ علی رضا نے اسے پوچھا کہ اس نے اگر بیٹے کے خطوط سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں تو دکھائے۔ بڑھئی خطوط لے آیا۔ علی رضا نے ہر ایک خط پڑھا۔ بہن کی شادی کے خلاف بڑھئی کے بیٹے نے جو خطوط لکھے تھے وہ بڑے سخت تھے۔ ناصرہ کی شادی کے بعد باپ نے بیٹے کو خط لکھا تھا۔ اس کے جواب میں بیٹے نے لکھا تھا، اگر میری بہن اس خامند کے ساتھ خوش نہ ہوئی تو میں اس آدمی کو قتل کر دوں گا۔ ایک خط میں اس نے لکھا تھا، اگر میری بہن کو مولوی نے طلاق دے دی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ان خطوط کے جو الفاظ اور جو لہجہ تھا اس سے ہی شک ہوتا تھا کہ بھائی نے خود آ کر بہن کو امام کے گھر سے فرار کرایا اور اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ علی رضا نے سوچا اگر ایسا ہی ہوا تو کیا بڑھئی کو اس کا علم ہوگا؟
بظاہر بڑا ہی اتنا دلیر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ اگر لڑکی یا زیور اور رقم اس کے پاس ہے تو وہ اس کے حوالے کر دے، اس کے خلاف کیس نہیں بنایا جائے گا۔ یہ سن کر اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ علی رضا نے بڑئی کی بیوی سے الگ پوچھ گچھ کی۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس کے خامند کے بیان کی تصدیق تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی ہمراز ہوتی ہیں۔ علی رضا نے اس عورت سے یہ راز اگلوانے کی بہت کوشش کی کہ ناصرہ کسے چاہتی تھی، لیکن ماں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ ان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بتا دیں کہ لڑکی کہاں ہے یا وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ ماں کچھ بھی نہ بتا سکی۔ ضروری نہیں تھا کہ بڑھئی اور اس کی بیوی نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ مان لیا جاتا۔ علی رضا یہ جائزہ لے رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا یہ کیس رجسٹر کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پولیس کا طریقہ کار نہیں ہوتا جو علی رضا نے اختیار کیا تھا۔ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ یقین ہونے لگا تھا کہ لڑکی کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی کسی چاہنے والے کے ساتھ گئی ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ کسے چاہتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت دلیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو اپنے راز دیا کرتی ہیں۔ محبت ایسا جذبہ ہے جو ہمراز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ناصرہ کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کی گہری سہیلیاں کون کون سی ہیں۔ اس نے 2 لڑکیوں کے نام بتائے۔ علی رضا نے ناصرہ کی ماں سے کہا کہ وہ دونوں کو اس طرح لے آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ دونوں غریب گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ ناصرہ کی ماں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ اس کے گھر میں تھانے دار آیا ہے اور لڑکیوں کو بلاتا ہے۔ ان کے باپ اور مائیں بھی ساتھ ہی آ گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ ناصرہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ علی رضا نے لڑکیوں اور ان کے ماں باپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ رات اس گھر میں آیا تھا اور اس نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ دونوں لڑکیاں نوجوان اور غیر شادی شدہ تھیں۔ بات کرتے گھبراتی تھیں۔ علی رضا نے بڑی مشکل سے ان سے راز اگلوا لیا۔ دونوں نے بتایا کہ ناصرہ ایک جوان سال آدمی کو چاہتی تھی اور وہ آدمی اس پر جان نثار کرتا تھا۔ وہ کون ہے؟ اسی چودھری کا بیٹا جس نے بڑھئی کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ امام کو دلوایا تھا۔ علی رضا کا دماغ روشن ہو گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ چودھری نے بڑھئی پر کیوں دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو امام کے ساتھ بیاہ دے۔ علی رضا نے لڑکیوں سے جو کچھ معلوم کیا اس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لڑکیوں سے اس نے یہ معلومات لی کہ لڑکی اور اس لڑکے کی محبت پاک تھی۔ وہ چوری چھپے ملتے تھے۔ ناصرہ نے اپنی ان دونوں سہیلیوں کو بتایا تھا کہ اس نے چودھری کے بیٹے سے قرآن پر قسم لی تھی کہ وہ ناصرہ کے ساتھ پاک محبت کرے گا۔ ناصرہ نے سہیلیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری کے بیٹے نے کاغذ پر لکھا تھا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں کہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، ہم میاں بیوی بنیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ ناصرہ ان پڑھ تھی۔ یہ تحریر اسے چودھری کے بیٹے نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس نے ایک ملاقات پر اپنی انگلی سے خون نکال کر اپنا نام خون سے لکھا تھا اور ناصرہ نے اپنا خون نکال کر اپنے انگوٹھے پر ملا اور اس تحریر کے نیچے انگوٹھا لگایا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ ملتے رہے۔ ناصرہ اپنے گھر آتی اور چودھری کے بیٹے سے ملتی تھی۔ کبھی وہ رات کھیتوں میں بھی ملتے تھے۔ ناصرہ گھومنے پھرنے کے بہانے ہمارے پاس آتی اور ہم اکٹھی کھیتوں کو نکل جاتی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتا تھا۔ ناصرہ ہم سے الگ ہو جاتی تھی۔ ناصرہ تمہیں ان ملاقاتوں کے متعلق بتاتی ہوگی کہ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ نہیں، شادی کے بعد وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اور خون کا انگوٹھا کہاں گیا؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ کبھی ہنس پڑتی اور کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ راز کی بات کھلتی آ رہی تھی۔ اگر ان دونوں لڑکیوں نے سچ کہا تھا کہ ناصرہ کو چودھری کا بیٹا لے گیا تھا، اگر وہی لے گیا تھا تو اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ علی رضا بڑھئی کے گھر سے چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ معلوم کرے کہ فلاں چودھری کا بیٹا یہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا۔ وہ چودھری کے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی میل ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ اس لڑکے کو اس نے گزشتہ شام دیکھا ہے، یہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھنے پر علی رضا کو چودھری کے بیٹے کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ ہو جوان ہے، خود سر ہے، زندہ دل ہے اور دل گردے والا ہے۔ علی رضا اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 کام کیے۔ ایک یہ کہ ایک کانسٹیبل کو خواجہ کے ہاں بھیجا کہ اسے علی رضا نے گپ شپ کے لیے تھانے بلایا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے 2 مخبر بلا کر انہیں کہا کہ چودھری کے بیٹے کے متعلق جس قدر معلومات مل سکتی ہیں لائیں۔ کچھ دیر بعد خواجہ آ گیا۔ علی رضا اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی اصلیت کیا ہے؟ خواجہ پوری طرح فدوی اور کمترین بنا ہوا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا، خواجہ صاحب کوئی اچھا سا مال آئے تو کبھی ادھر بھیج دیا کرو۔ حکم حضور۔ خواجہ نے کہا، ہم تو حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ علی رضا نے کچھ دیر اچھے سے مال کی باتیں کی اور خواجہ پر جو گھبراہٹ طاری تھی وہ جاتی رہی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیہاتی علاقے اور گاؤں نما قصبے کے تھانے دار کو لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ شہروں میں آئی جی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو دیہات کے تھانے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر علی رضا نے امام کا نام لے کر خواجہ سے کہا کہ اس کی نئی بیوی سنا ہے بھاگ گئی ہے، اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ خواجہ نے کہا، اس لڑکی کو بھاگنا ہی تھا، اس بھینسے کے گھر اتنی خوبصورت اور کمسین لڑکی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تھانے آیا تھا؟ آیا تھا، علی رضا نے جواب دیا، لیکن میں نے ابھی پرچہ نہیں کیا۔ اگر آپ لڑکی واپس کر دیں تو آپ کے خلاف پرچہ نہیں کاٹوں گا اور معاملہ دبا لوں گا۔ میں لڑکی واپس کر دوں؟ خواجہ نے حیرت سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ دیکھو خواجہ صاحب،
علی رضا نے اسے دوستوں کی طرح کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے کیا چکر چلا رکھا ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں، آپ بھی دوستی کا حق ادا کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ پردے میں رہے گا۔ خواجہ اچھلنے لگا۔ اس نے کہا، میں یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ میرے گھر جا کر تلاشی لے لیں۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، لیکن اس کی بات مولوی کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔ اگر مجھے لڑکی کو اغوا کرنا ہوتا یا ورگلانا ہوتا تو میں شادی سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو خرید سکتا تھا، میں اس لڑکی کو شادی کے بعد بھی اغوا کرا سکتا تھا اور ورگلا کر بھی غائب کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی اس مولوی کو سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن میں نے اسے توجہ ہٹا لی تھی۔ لڑکی ایسی بھی حور اور پری نہیں کہ میں اس کی خاطر اتنا بڑا جرم کر گزرتا۔ میرے قبضے میں اور بھی پریاں ہیں۔ خواجہ بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولتا رہا، پھر اس نے امام پر گالیاں برسانی شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں اس نے میرا نام مشتبہ میں لکھوایا اور ہو سکتا ہے اس نے صرف مجھ پر ہی شبہ ظاہر کیا۔ اس کی اصلیت جانتا ہوں کہ کیا ہے۔ وہ کتاب نکال کر لوگوں کو جھانسے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ امام اور خواجہ میں کاروباری رقابت ہے۔ دونوں لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے اور بگڑے ہوئے نصیبوں کی مرمت کیا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف درپردہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قصبے کے حیثیت اور اثر و رسوخ والے مسلمانوں کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی چپکلش اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسی سال عید الفطر کا چاند گہرے بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکا۔ امام نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی۔ خواجہ نے باقاعدہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی۔ چاند کسی نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس قصبے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بمشکل 1000 تھی، دو عیدیں پڑی گئیں۔ ایک روز امام کی عید تھی اور دوسرے روز خواجہ کی۔ علی رضا مجھے یہ رویداد سنا رہا تھا اور میں بڑی غور سے سن رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ علی رضا مجھے بتانا کیا چاہتا ہے اور یہ کہانی کہاں ختم ہوگی۔ اس نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کی مقبری مشکل نہیں تھی، وہاں شراب چلتی تھی، جواریوں میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے۔ خواجہ نے ایک شکرا اور ایک باز رکھا ہوا تھا جن سے وہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں 2-3 ایسے جرائم پیشہ آدمی بھی تھے جو تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ یہ خواجہ کی نسبت تھانے دار کے زیادہ وفادار تھے۔ خواجہ کے اندرون خانہ بھی علی رضا کی مخبر عورتیں موجود تھیں۔ یہ خواجہ کی 2 بیگمات کی نوکرانیاں تھیں، لیکن ان کا درپردہ کام یہ تھا کہ عورتوں کو خواجہ کی کرامات سناتی رہتی تھیں۔ ان کا شکار عموماً اچھی شکل و صورت کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ علی رضا نے خواجہ کو یہ تاثر دے کے کہ وہ بے گناہ ہے اسے رخصت کر دیا اور اس کے پیچھے مخبر ڈال دیا، جنہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ خواجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے گھر سے معلوم کریں کہ وہاں بڑے کی بیٹی ہے یا نہیں۔ خواجہ پر شک کسی حد تک مضبوط تھا۔ امام کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ناصرہ نے درمیان میں آ کر ان کی دشمنی کو خونی دشمنی بنا دیا تھا۔ علی رضا کو نظر آنے لگا کہ اسے کیس رجسٹر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ابھی اپنے ارادے اور نیت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے 2 مشتبہ آدمی آ گئے تھے، چودھری کا بیٹا اور خواجہ۔ تیسرا مشتبہ بڑئی کا فوجی بیٹا بھی تھا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی تھی کہ کوئی فوجی گاؤں یا شہر میں آ کر کوئی جرم کر جاتا تو پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے گھبراتی تھی۔ انگریز آفیسر اسے بچا لیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑئی کا بیٹا ناصرہ کے ساتھ پہلے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو اور اس کے ماں باپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ قصبے کی یہ نمبرداری ہندو گھرانے میں تھی۔ ایک سفید پوش یعنی انعام خور مسلمان تھا۔ یہ لوگ سرکاری مخبر ہوا کرتے تھے، بلکہ پولیس کی مدد اور رہنمائی کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ علی رضا کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفید پوش خواجہ کا حامی ہے۔ علی رضا شام کے بعد اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا انداز رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ سنا ہے امام کی نئی بیوی لاپتہ ہو گئی، کہاں چلی گئی ہوگی؟ سفید پوش نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے چودھری کے خلاف بھی باتیں کی۔ چودھری خواجہ کا مخالف اور مولوی کا حمایتی تھا۔ سفید پوش نے کہا کہ اس چودھری نے غریب بڑئی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سفید پوش نے وہی قصہ سنا دیا جو بڑھئی اور اس کی بیوی سنا چکے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس چودھری نے اس نوجوان لڑکی کو اس مولوی کے قید خانے میں کیوں قید کیا ہے؟ سفید پوش نے کہا۔ علی رضا نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ سفید پوش نے کہا چودھری کے بیٹے نے چودھری سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بڑھئی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لائے گا۔ بیٹا بڑھئی کے گھر جایا کرتا اور کبھی رات رات بھی وہیں رہتا تھا۔ اس لڑکے نے تو بڑھئی کے گھر کو درگاہ بنا لیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے رہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں۔ علی رضا نے کہا چودھری کے بیٹے نے لڑکی کو بے نکاحی بیوی بنا رکھا ہوگا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، سفید پوش نے کہا، ہم بڑی غور سے دیکھتے رہے۔ لوگوں نے انہیں بدنام کیا، لیکن میں نے ذاتی طور پر یقین کر لیا تھا کہ لڑکی لڑکے کی چاہت بالکل پاک ہے۔ نہ بدکاری چھپی رہتی ہے، نہ سچی محبت۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ سر اونچا کر کے بات کرتا ہے، لیکن اس میں اپنی امیری کا غرور نہیں۔ اس کا باپ نیت کا بات ہے۔ اس لڑکی پر چودھری اور اس کے بیٹے میں
اتنی دشمنی ہو گئی کہ بیٹا چودھری سے جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے، شاید وہ حصہ الگ کر بھی چکا ہے۔ اس چودھری نے بڑھئی کی بیٹی کی شادی سے پہلے بڑھئی کو بہت ذلیل و خوار کیا۔ بڑھئی کے پاس زیادہ تر کام چودھری کا ہوتا ہے، لکڑی کے کھوکے بناتا ہے، یہ بھی چودھری کا کاروبار ہے۔ چودھری نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بڑھئی کی بیٹی سے ہٹ نہیں رہا تو اس نے بڑھئی کو مارا پیٹا کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ اسی پر چودھری اور اس کے بیٹے کی آپس میں عداوت شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا باز نہ آیا تو چودھری نے بڑھئی کو کام سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑھئی کا انداتا سمجھتا تھا۔ یہ غلط نہیں تھا، بڑھئی بے روزگار ہو گیا، اسے بیٹا فوج سے چند روپے بھیجتا تھا، اسے بیٹی کا جہیز بھی بنانا تھا، غربت کی وجہ سے ہی وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکا تھا۔ چودھری کا بیٹا بڑھئی کے گھر جانے لگا، سنا ہے وہ انہیں مالی امداد دیتا تھا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا۔ اس نے بڑھئی کو کام پر لگا لیا اور شرط یہ رکھی کہ بڑھئی اپنی بیٹی مولوی کے ساتھ بیاہ دے۔ اس نے 2 اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس غریب کو ایسا گھیرا اور اسے ایسا ڈرایا کہ وہ بیچارہ اپنی اتنی خوبصورت اور کم عمر بیٹی کو اس کالے سانٹ کے ساتھ بیاہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چودھری کا بیٹا لڑکی کو لے اڑا ہو؟ علی رضا نے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا؟ لڑکا دلیر ہے، سفید پوش نے کہا، لڑکی کو اڑا لے جانا اس کے لیے مشکل نہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے اگر لڑکی کو اڑا ہی لے جانا تھا تو جب شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا اس وقت اس نے لڑکی کو کیوں غائب نہ کر دیا؟ شادی ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، تب اسے خیال آیا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی ہے، وہ چاہتی تو چودھری کے بیٹے کو ہی تھی، لیکن اس لڑکے نے شاید منہ پھیر لیا تھا، لڑکی تنگ آ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نکلی۔ کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات یا اگلے 2-3 دن چودھری کا بیٹا یہیں تھا یا کہیں چلا گیا تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ لڑکا 3 دن غائب رہا، سفید پوش نے کہا، مجھے دوسرے دن ہی پتا چل گیا تھا کہ مولوی کی نئی بیوی بھاگ گئی ہے۔ میرا اور میرے دوستوں کا پہلا شک چودھری کے بیٹے پر ہوا تھا۔ ہم نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا چودھری کا بیٹا گھر سے غائب ہے، وہ کل نظر آیا۔ علی رضا پر یہ راز کھل گیا کہ امام اور چودھری تھانے میں لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئے تھے تو دونوں کہتے تھے کہ انہیں بڑھئی پر شک ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا اور زیور اور 700 روپے ہضم کر لیے۔ چودھری تو بار بار کہتا تھا کہ بڑھئی کو بلا کر ڈرائیں۔ دراصل چودھری کو بھی شک تھا اور ہو سکتا ہے اسے یقین بھی ہو کہ لڑکی کو اس کا اپنا بیٹا لے گیا۔ وہ پولیس کا رخ بڑھئی کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید پوش نے پردے چاک کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہماری 4 دیواری کی دنیا کی دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں پر پردہ ڈال کر دوسروں کے پردوں میں سے جھانکتے رہتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ان کے اپنے گھر کی کوئی بات، کوئی حرکت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علی رضا کے مخبر حرکت میں آئے تو پتہ چلا کہ امام کے گھر کی تو کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں اور سارا محلہ تماشائی ہے۔ امام کے گھر میں پہلے بھی ایک بیوی تھی، اس پر وہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی لے آیا۔ وہ کیسے خاموش بیٹھی رہتی؟ وہ محلے کی عورتوں کے آگے دل کا غبار ہلکا کرتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے جو راز فاش کیے وہ اب مخبروں کے ذریعے علی رضا تک پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ناصرہ 3 مہینے امام کے گھر میں رہی اور اس نے ایک دن بھی امام کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا۔ اس نے امام کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ پہلے امام اس کی منت سماجت کرتا رہا، پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا اور 1.5-2 ماہ بعد اس نے ناصرہ کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر بھی ناصرہ یہی کہتی رہی کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں پڑھایا گیا۔ میں نے ہاں نہیں کہی تھی۔ امام کی پہلی بیوی نے صورتحال سے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ناصرہ کی حمایت کرنے لگی اور اس نے امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی بھی خوب کی۔ امام اور ناصرہ کے درمیان لڑائی مار کٹائی اکثر رات کو ہوا کرتی تھی۔ پہلی بیوی دوسرے کمرے میں ہوتی تھی، وہ دوڑی جاتی اور ان کے درمیان آ جاتی۔ وہ پختہ کار عورت تھی، امام کو بھی شرمسار کرتی اور اسے دلاسا بھی دیتی اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی۔ یہ اس گھر کا معمول بنا ہوا تھا اور محلے داروں کے لیے اچھا خاصا تماشا۔ پڑوسیوں نے کئی بار امام کی یہ گرجدار آواز سنی، یہ دل سے نکال دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا، اور اس کے جواب میں ناصرہ کی للکار بھی سنائی دیتی رہتی تھی۔ علی رضا کو تفتیش کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران امام اور چودھری ایک بار صبح اور ایک بار شام کو اس کے پاس آتے رہے۔ وہ پوچھتے تھے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ علی رضا انہیں ٹالتا رہا اور جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو دونوں آ گئے۔ چودھری نے علی رضا کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کی جیسے وہ حکم دے رہا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا، اتنے دن گزر گئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس حرام خور بڑھئی کو تھانے میں طلب نہیں کیا۔ علی رضا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے امام کو باہر بیٹھنے کو کہا اور چودھری کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ شادی تم نے کرائی تھی چودھری؟ ہاں جی، چودھری نے جواب دیا، میں نے کرائی تھی۔ اور تم نے ایک نوجوان لڑکی کی شادی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ اس لیے کرائی تھی کہ تم اس کے معتقد ہو؟ ہاں جی، چودھری نے کہا، پیش امام کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ان کی خواہش تھی
کیا وہ دوسری شادی کریں گے؟ ہم نے ان کے لیے یہ لڑکی پسند کر لی۔ تم نے پیش امام کو اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ علی رضا نے کہا، تمہارے ساتھ جو لوگ اس بیچارے بڑائی سے رشتہ لینے گئے تھے ان میں سے کسی نے اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ تم نے اپنی برادری کی کوئی لڑکی کیوں نہ پسند کی؟ چودھری نے یوں چونک کر علی رضا کو دیکھا جیسے اسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ غور سے سنو چودھری، علی رضا نے کہا، جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے وہ مجھ سے سن لو، اور میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں بالکل سچ بتانا۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کمرے سے اٹھا کر تمہیں ساتھ والے کمرے میں بٹھا دوں گا جسے حوالات کہتے ہیں۔ تھانے میں تمہاری دولت اور تمہاری حیثیت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ تم نے ایک غریب کی بچی پر جو ظلم کیا ہے وہ میں بخش سکتا ہوں، خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی اس مولوی کے ساتھ کرا دی۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ جوڑ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ تم لڑکی کو قتل کرا دیتے۔ تم نے لڑکی کو سزا دی ہے، لڑکی اس سزا سے بھاگی ہے۔ چودھری کو توقع نہیں تھی کہ تھانے دار اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اور تھانے دار کو اندر کی باتوں کا بھی علم ہو جائے گا۔ وہ منہ کھولے ہوئے سن رہا تھا۔ تم نے امام کی بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بڑئی کو اس کے گھر جا کر مارا پیٹا، علی رضا نے کہا، اس کی بیوی کی بے عزتی کی، اور پھر تم اس کے گھر جب جی میں آئی چلے گئے اور اسے مار پیٹا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں انگریز کا نہیں تمہارے باپ کا راج ہے؟ تم نے کسی کے گھر میں گنڈوں کی طرح گھس کر اسے مارنے پیٹنے کا جرم کیا ہے، جس کی گواہی سارا محلہ دے رہا ہے۔ میں تمہارے خلاف پرچہ کاٹ رہا ہوں، پورے 5 سال سزائے قید دلاؤں گا۔ چودھری بلبلا اٹھا۔ اس نے لپک کر علی رضا کی تھوڑی پکڑ لی اور التجائیں کرنے لگا، یہ سارا ڈرامہ تم نے شروع کیا ہے، علی رضا نے کہا، اور چودھری کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اس نے ایک اور گولا داغا۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا اب بھی اس لڑکی سے ملتا ہے تو تم نے لڑکی کو غائب کر دیا۔ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تم جرم کا وزن غریب بڑئی پر ڈال رہے ہو۔ چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، قصبے میں اس کی عزت تھی، اپنی برادری پر اس کا رعب تھا، لیکن علی رضا نے اسے آسمان سے گرا کر زمین پر پٹخ دیا تھا جہاں وہ مجرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھانے میں اس کا رعب نہیں چل سکتا۔ وہ علی رضا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجرم ضمیر نے اسے رحم کا بھکاری بنا دیا۔ اس نے علی رضا کے پاؤں چھو کر اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس پر اتنا ذلیل الزام عائد نہ کیا جائے۔ علی رضا نے رحم نہ کیا۔ وہ انہی لوگوں کی عزت پر پردہ ڈالنے کی خاطر خطرہ مول لے کر ضابطے کے خلاف تفتیش کر رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا تھا؟ ہاں حضور، چودھری نے جواب دیا، یہ صحیح ہے۔ اور تم نے لڑکی اور اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی امام سے کرائی تھی؟ جی حضور، چودھری نے کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات تمہارا بیٹا گھر میں نہیں تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ وہ کہاں تھا اور کتنے دنوں بعد واپس آیا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ چودھری کے آنسو نکل آئے۔ سسکی سی لے کر بولا، اولاد حرامی نکل آئے تو باپ کی یہی حالت ہو جاتی ہے جو میری ہو رہی ہے۔ وہ 3 دن غیر حاضر رہا، اور تم نے اس کے واپس آنے کے بعد مولوی کو ساتھ لا کر اس کی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی۔ علی رضا نے کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا، مگر وہ واپس آیا تو تم سمجھے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، پھر تم مولوی کو ساتھ لیے تھانے میں آ گئے؟ ہاں حضور، چودھری نے کہا، مجھے یہی شک تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا تو مجھے بتا دو۔ علی رضا نے کہا، اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے بڑئی کو اس کے گھر میں جا کر مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ علی رضا نے مجھے سنایا کہ چودھری اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ علی رضا اسے گرفتار کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا۔ علی رضا نے اس سے اور کئی ایک باتیں گلوا لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور ناصرہ کے تعلقات کے متعلق وہی کچھ بتایا جو سفید پوش بتا چکا تھا۔ چودھری نے مزید یہ بتایا کہ ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ ہو گئی تو چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے باغی ہو گیا۔ کبھی تو شک ہوتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ قتل کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چودھری کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا اور امام کو بھی۔ چودھری نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے جائیداد اور روپے پیسے سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی چودھری نے کرائی ہے اور اسے مارا پیٹا بھی ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی یہ کارستانی اپنی ماں کو بتا دی تھی، اور اس نے یہ بات اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بتائی تھی اور اپنی بہن کو بھی بتائی تھی۔ اب بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تو بہن اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی طرفداری کی اور باپ سے کہا کہ اس کا حصہ دے دو۔ چودھری کے لیے یہ باعث شرم تھا کہ غیر شادی شدہ بیٹے کو الگ کر دے، لیکن بیٹے نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ چودھری نے مجبور ہو کر اسے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار بھی تقسیم کرانے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی پولیس آفیسر کو قانون نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دے۔ اس کا فرض تفتیش کرنا اور ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ شخص فلاں واردات کا ملزم ہے۔ علی رضا چونکہ کسی اور نیت سے تفتیش کر رہا تھا، اس لیے اسے چودھری اور امام پر غصہ آ رہا تھا۔
اس نے چودھری کو باہر بھیج دیا اور امام کو اندر بلایا۔ مولانا، علی رضا نے امام سے کہا، آپ میرے پیش امام ہیں، لیکن میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے اپنے فرض کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام بری طرح بدکا اور سوالیہ نظروں سے علی رضا کو دیکھا۔ آپ نے بڑئی کے گھر میں گھس کر اسے کئی بار زد و کوب کیا ہے۔ علی رضا نے کہا، آپ نے اس کی بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ مجھے محلے کے 2-3 معزز آدمی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس جرم کو دبا دوں، مگر آپ اپنی نئی بیوی کو زد و کوب کرتے رہے ہیں اور بیسیوں گواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکی نے ایجاب و قبول کے وقت آپ کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ اسے مار مار کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امام کی زبان کھل گئی اور خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب وہ میری شرعی بیوی ہے، آپ اسے تلاش کریں۔ جناب، علی رضا نے کہا، میں نے تو سنا ہے آپ کتاب نکال کر غائب کا حال بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اور سنا ہے آپ چور کا نام اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کے لیے مجھ جیسے گنہگار آدمی کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور جناب والا، اور جناب مولانا، یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ علی رضا نے کہا، کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ لڑکی زیور ساتھ لے گئی ہے، اور کیا واقعی وہ آپ کے گھر سے 700 روپیہ لے گئی ہے؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بڑھئی علی رضا کو بتا چکا تھا کہ غائب ہونے سے 2 روز پہلے ناصرہ اپنا زیور ماں باپ کو دے آئی تھی، لیکن باپ سارا زیور امام کو دے آیا تھا۔ محترم، علی رضا نے امام سے کہا، یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی زیور اور 700 روپیہ لے گئی ہے تو بڑے شوق سے کہہ دیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ امام نے سر جھکا لی اور دبی زبان سے کہا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ تھانے میں لڑکی پر اور اس کے ماں باپ پر چوری کا الزام ضرور لگانا، ورنہ پولیس لڑکی کی تلاش میں دلچسپی نہیں لے گی۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اور چوری کا الزام لگانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم بڑھئی کو ڈرانا چاہتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ وہ چوری کے الزام سے ڈر کر لڑکی واپس کر دے گا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی کا زیور آپ کے پاس ہے؟ جی، امام نے کہا، میرے پاس ہے۔ اور وہ ایک پیسہ بھی آپ کے گھر سے نہیں لے گئی؟ نہیں، امام نے کہا، وہ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس شخص نے ایک غریب لڑکی پر ہی ظلم نہیں کیا، یہ اسلام کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا تھا۔ اس نے کتاب نکالنے اور لوٹا پھیرنے اور دم درود کو اسلام بنا رکھا تھا۔ علی رضا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے یہ کیس ریکارڈ پر لانا ہی پڑے، اس لیے اس نے ہر ایک شہادت اور ثبوت فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے امام سے کہا کہ وہ اس کی پہلی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ناصرہ کے فرار میں اس کا بھی ہاتھ ہو۔ امام نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہے۔ علی رضا نے کہا، وہ رات کو آئے گا اور اس کی بیوی کو بھی اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ امام نے کہا، وہ بھی پاس بیٹھے گا۔ علی رضا نے کہا کہ امام نے اس کے کام میں اس طرح دخل اندازی کی تو اس کی بیوی کو تھانے بلایا جائے گا۔ شہادت اکٹھی کرنے کے سلسلے میں علی رضا نے سوچا کہ لڑکی کو اگر چودھری کا بیٹا لے گیا تو اسے کہیں باہر چھوڑ آیا، اگر کسی گاؤں میں کسی دوست کے حوالے کرایا تو یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوگا، اگر کسی دوسرے شہر میں لے گیا ہے تو وہ یا بس سے گیا ہوگا یا ریل گاڑی سے۔ ان دنوں بسوں کی یہ بھرمار نہیں تھی، قصبے کی 2 ہی بسیں تھیں جنہیں لاریاں کہا کرتے تھے۔ باہر کی 3-4 بسیں یہاں سے گزرا کرتی تھی، رات کو کوئی بس نہیں آتی تھی۔ اگر چودھری کا بیٹا عقل والا ہے تو وہ لڑکی کو بس سے نہیں لے گیا ہوگا، کیونکہ دن کے دوران میں وہ لڑکی کو چھپا کر نہیں لے جا سکتا تھا، لہٰذا وہ ریل گاڑی سے گیا ہوگا۔ یہ سب قیاس آرائیاں تھی، تفتیش قیاس آرائیوں اور شکوک پر ہی ہوتی ہے۔ علی رضا ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کا ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا، جہاں صرف 2 پیسنجر گاڑیاں روکا کرتی تھی، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ رات کی گاڑی میں قصبے کا کوئی نہ کوئی آدمی سفر کیا کرتا تھا۔ علی رضا نے ریلوے اسٹیشن پر جا کر بکنگ کلرک کو وہ تاریخ اور دن بتایا جس رات ناصرہ غائب ہوئی تھی۔ ابھی 1 ہی ہفتہ گزرا تھا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے اس رات اس نے کتنے ٹکٹ بیچے تھے۔ اس نے ریکارڈ دے کر بتایا کہ صرف 6 ٹکٹ دیے گئے تھے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ وہ ان مسافروں کو پہچانتا ہے۔ اس نے 2 کا نام لیا جنہیں وہ پہچانتا تھا، ایک کوئی ہندو تھا اور دوسرا چودھری کا بیٹا۔ یہ کلرک 2 سال سے یہاں تھا، وہ چیدہ چیدہ لوگوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے تھے۔ کلرک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا کون تھا۔ علی رضا کو یقین سا ہونے لگا کہ دوسرا ٹکٹ ناصرہ کے لیے تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ بڑھئی کا فوجی بیٹا لاہور چھاؤنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، کیا چودھری کا بیٹا بڑھئی کے بیٹے کے ماں پر ناصرہ کو لے گیا اور بھائی نے بہن کو اپنے پاس یا اپنے کسی شادی شدہ دوست کے فیملی کوارٹر میں رکھ لیا؟
علی رضا کے اس شک کو بڑھئی کے بیٹے کے خطوط تقویت دے رہے تھے۔ اس نے امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی پر باپ کو بڑے ہی سخت خط لکھے تھے۔ شام کے بعد علی رضا امام کے گھر چلا گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ امام نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ اس کی بیوی سے نہ ملے۔ علی رضا نے کہا کہ نہیں ملوں گا۔ صبح وردی میں 2 کانسٹیبل آئیں گے اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو تھانے لے جائیں گے۔ امام مجبور ہو گیا۔ علی رضا اس کی پہلی بیوی کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اس عورت کی رگوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ تو جیسے پہلی جلی بیٹھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو علی رضا کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائی۔ اس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ ناصرہ نے امام سے بہت مار کھائی لیکن عملاً اس کی بیوی نہ بنی۔ پہلی بیوی امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور اس نے کئی بار ناصرہ کو پٹائی سے بچایا۔ اس عورت نے نئی بات یہ بتائی کہ اس کے دل میں ناصرہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور ہمدردی تو بہت تھی۔ ناصرہ نے اسے ہمراز بنا لیا تھا اور ناصرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ چودھری کے بیٹے کے سوا کسی اور کو اپنا خاوند تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جب موقع ملا وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی۔ علی رضا نے اس عورت کے ساتھ 2 گھنٹے صرف کیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ ناصرہ کے فرار میں اس عورت کی بھی مدد شامل ہے۔ علی رضا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا، ہر ڈھنگ کھیل سکتا تھا۔ اس نے اس عورت پر اپنی زبان کا جادو چلایا تو عورت نے اسے اپنا ہمراز بھائی سمجھ کر بتا دیا کہ جس رات ناصرہ کو گھر سے بھاگنا تھا اس رات اس عورت نے امام کو اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے بڑے پیار سے کرتب دکھانے پڑے تھے۔ ناصرہ نے بتایا تھا کہ چودھری کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسے رکھے گا کہاں۔ راز کھل کر سامنے آ گیا۔ علی رضا وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا۔ امام کی بیوی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ وہ امام کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ علی رضا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ساری عمر امام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی نے کیا بتایا۔ اس نے اس عورت سے یہ بھی کہا تھا تمہارا خاوند اب دوسری شادی کی کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ علی رضا واپس اپنے گھر گیا تو چودھری کا بیٹا آیا بیٹھا تھا۔ علی رضا جب امام کے گھر جا رہا تھا اس نے چودھری کے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کے گھر آ جائے۔ علی رضا نے اسے کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے تو فائدے میں رہے گا۔ وہ نوجوان تھا، بڑی سنگین حرکت کر چکا تھا اور اب وہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو ہکلانے لگا۔ محبت میں تو مرد جانے قربان کر دیتے ہیں یار۔ علی رضا نے اسے دوستانہ بے تکلفی سے کہا تم تو ڈر ہی گئے ہو۔ دل مضبوط کرو، میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا، تھانے میں تو نہیں بلایا۔ میں نے تمہیں رات کو بلایا، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہیں میں نے بلایا۔ تم شاید کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اس نے دل مضبوط کر لیا، وہ واقعی دلیر تھا۔ اس نے کہا کہ میں ڈر نہیں رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی طرح مجھ سے بھید لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ مجھے الٹا لٹکا کر اپنے مطلب کی بات اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے سینے میں سے کوئی بھید نہیں نکال سکیں گے۔ پولیس پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اگر علی رضا کی نیت کچھ اور نہ ہوتی تو وہ اسے واقعی الٹا لٹکا دیتا۔ اس نے ہنس کر اسے کہا تم خاصے بے وقوف معلوم ہوتے ہو۔ مجھے یہ بتا دو کہ تم نے لاہور تک دوسرا ٹکٹ کس کے لیے لیا تھا؟ کہہ دو ایک دوست ساتھ گیا تھا۔ اگر ایسے ہی کہو گے تو میں اس دوست کا نام پتہ بھی پوچھوں گا، اسے یہاں بلاؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا وہ دوست کون سے کپڑوں میں تھا اور وہ کون تھا اور تم نے اس پر کس طرح پردہ ڈال رکھا تھا۔ میرے پاس اتنے گواہ اور اتنا ثبوت موجود ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے ہتھکڑی لگا کر لا سکتا اور سیدھا حوالات پہ بند کر سکتا تھا۔ الو کے پٹھے نہ بنو، صاف بتاؤ پھر میری بات سنو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا۔ میں لاہور سے لڑکی برآمد کر سکتا ہوں۔ علی رضا نے کہا میں نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے ناصرہ کہاں ہے۔ آپ نے منہ سے بولو کہ اسے تم لے گئے تھے اور امام کی پہلی بیوی نے بڑی چالاکی سے امام کو اس رات اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس نے پس و پیش کی۔ علی رضا کی زبان کے جادو اور حوصلہ افزائی سے اس نے تسلیم کر لیا کہ لڑکی وہی لے گیا تھا اور اسے لاہور اس کے بھائی کے حوالے کرایا۔ اس نے بتایا کہ ناصرہ کا بھائی اس قدر غصے میں ہے کہ وہ امام کو، چودھری کو اور اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہن بھائی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ اس کے بھائی نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ رات کو یہاں آئے گا، امام اور چودھری کو قتل کر کے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر اسی رات واپس لاہور چھاونی چلا جائے گا۔ اس رات کی وہ کوئی ڈیوٹی لکھوا لے گا اور اگر پولیس نے شک کیا تو وہ ثابت کر دے گا کہ وہ وقوعہ کی رات لاہور رات ڈیوٹی پر تھا۔ یہ غصے اور انتقام کے تحت بنی ہوئی اسکیم تھی۔ ناصرہ کے بھائی نے یہاں تک تو ٹھیک سوچا تھا کہ وہ رات کو قتل کی واردات کر کے واپس اپنی یونٹ میں چلا جائے گا۔ ایسی کچھ وارداتیں ہوئی بھی تھی۔ فوجی رات کو آیا اور اپنے دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی گیا تو ثبوت اور شہادت کے باوجود وہ بری ہو گیا کیونکہ اس کی یونٹ نے تحریری ثبوت پیش کر دیا کہ وقوعہ کی رات وہ ڈیوٹی پر تھا۔ مگر ناصرہ کے بھائی کا مسئلہ قتل پر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ناصرہ کو کب تک کسی دوست کے گھر چھپائے رکھتا؟ اگر کسی کے ساتھ اس کی شادی کرتا تو امام سے طلاق لینی ضروری تھی۔ چودھری کا بیٹا علی رضا کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اس نے ناصرہ کی محبت کی وہی باتیں سنائی جو پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خون سے قسم کھائی تھی کہ شادی ناصرہ سے ہی کرے گا
اس نے علی رضا کو محبت کی ساری رویداد سنا دی۔ ناصرہ کی شادی ایسے طریقے سے کر دی گئی کہ چودھری کا بیٹا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اپنے باپ کے ساتھ اس کی دشمنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اپنے باپ کے خلاف اس کے دل میں اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی تھی جب چودھری نے بڑھئی کو کام سے جواب دے دیا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ وہ ناصرہ سے شادی کے بعد بھی ملتا رہا۔ اسے ناصرہ نے اور اس کے باپ نے بتایا تھا کہ ناصرہ کا بھائی بھی اس شادی پر سخت بھڑکا ہوا ہے اور وہ امام سے ناصرہ کی طلاق تک لینے کو اور اسے قتل کر دینے کو بھی تیار ہے۔ ناصرہ نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کے بھائی سے ملے اور اسے کہے کہ وہ ناصرہ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے اور ناصرہ امام کے گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ چودھری کا بیٹا لاہور چلا گیا اور ناصرہ کے بھائی سے ملا۔ اپنے باپ کے خلاف باتیں کی، یہ بھی کہا کہ وہ اپنے باپ سے جائیداد اور کاروبار کا حصہ لے کر اس سے صرف ناصرہ کی خاطر الگ ہو رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے ناصرہ کے بھائی کو یقین دلا دیا کہ وہ ہر طرح اس کے ساتھ ہے، ناصرہ کو امام کے گھر سے نکال لائے گا اور جہاں کہیں اسے رکھنا پڑا رکھے گا۔ ناصرہ کے بھائی کو اس پر اعتبار آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا۔ اس کا خون تو یہ سوچ سوچ کر کھولتا رہتا تھا کہ امام اور چودھری نے اس کے باپ کو مارا پیٹا، اس کی بہن کو ہر روز مارتا پیٹتا ہے کیونکہ اس کی بہن امام کو خاوند تسلیم نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ چودھری کے بیٹے نے اسے کہا کہ کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، قتل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پکڑے گئے تو ناصرہ اور اس کے ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، کب تک زندہ رہیں گے؟ ناصرہ ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ناصرہ کو وہاں سے نکال کر لاہور لایا جائے۔ چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے حصہ الگ کر کے اپنا کاروبار کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا ناصرہ کو تھوڑے دنوں کے لیے لاہور میں رکھنے کا انتظام ہو جائے گا۔ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ چودھری کا بیٹا ناصرہ کو نکال لائے۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً ہی ناصرہ کو نکالنے کی کوشش نہ کی۔ ناصرہ کسی بھی رات امام کے گھر سے بھاگ جانے کو تیار تھی۔ چودھری کے بیٹے نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ جائیداد سے اس کا حصہ الگ کر دے اور اسے الگ دکان دے۔ وہ اپنی آزاد پوزیشن بنا رہا تھا۔ باپ نے اسے ٹالنے اور سمجھانے بجھانے کی جتنی کوشش کی، بیٹا اتنا ہی بھڑکتا گیا۔ اس نے گھر کے تمام افراد کو بتایا کہ اس کے باپ نے ایک غریب اور بےکس آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کو زبردستی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا خدا کی طرف سے سارے خاندان کو ملے گی۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ گھر کے تمام افراد اس کے حامی اور چودھری کے خلاف ہو گئے۔ ان میں چودھری کی دبنگ قسم کی بیوی بھی تھی، اس کے 2 بیٹے اور ایک شادی شدہ بہن تھی۔ اس کا داماد بھی اس سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ علی رضا نے مجھے چودھری کے بیٹے کے یہ الفاظ سنائے جو اس نے اپنے باپ سے کہے تھے۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے۔ آپ کے ساری عمر کے سجدوں میں اتنی طاقت نہیں جتنی غریب اور مظلوم کی ایک آہ میں ہوتی ہے۔ دولت کی چمک سے آپ خدا کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خدا گنہگاروں کی نمازوں کے دھوکے میں نہیں آیا کرتا۔ چودھری مجبور ہو گیا بیٹے کو حصہ دے کر الگ کر دے۔ چودھری کے بیٹے نے علی رضا کو بتایا کہ اس کا باپ صرف باتوں سے اسے حصہ دینے پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک روز باپ کو چاقو دکھا کر بڑے تحمل سے کہا تھا، اگر آپ نے میرا حصہ الگ نہ کیا تو میں پھر بھی آپ سے الگ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ باپ نے بیٹے کے حصے کی علیحدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور یہ بھی طے کر لیا کہ کاروبار میں سے کتنی نقد رقم دے گا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر چودھری کے بیٹے نے ناصرہ سے ملاقات کی۔ اسے کہا کہ وہ کل رات فلاں جگہ آ جائے۔ ناصرہ اپنا زیور امام کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ زیور ماں باپ کو دے آئی، لیکن باپ ڈر کے مارے زیور امام کو دے آیا۔ نہ باپ کو معلوم تھا نہ امام کو شک تھا کہ ناصرہ بھاگ رہی ہے۔ چودھری کے بیٹے کو معلوم تھا کہ امام کی پہلی بیوی ناصرہ کو فرار میں مدد دے رہی ہے۔ ان کی اسکیم کامیاب رہی۔ ناصرہ امام کے گھر سے نکل آئی۔ چودھری کا بیٹا انتظار میں کھڑا رہا۔ ناصرہ نے اپنے اوپر ایک کمبل ڈال رکھا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے۔ پلیٹ فارم پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گاڑی آئی اور دونوں کو لاہور لے گئی۔ وہ ناصرہ کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے اس وقت واپس آیا جب بھائی نے ناصرہ کو رکھنے کا انتظام اپنے ایک دوست کے فیملی کوارٹر میں کر دیا۔ علی رضا نے اسے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ باپ سے اپنا حصہ لے کر یہاں یا کہیں اور کاروبار شروع کرے گا اور ناصرہ کے ساتھ شادی کر لے گا۔ علی رضا نے اسے کہا کہ اسے شاید معلوم نہیں کہ امام سے طلاق لیے بغیر وہ ناصرہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تب وہ چونکا اور آہستہ سے بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ علی رضا نے اسے کہا، میں تمہیں 2 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، کل اور پرسوں۔ اس سے اگلے دن امام سے ناصرہ کا تحریری طلاق نامہ لے آؤ۔ اگر نہ لا سکے تو مجھے باضابطہ کارروائی کرنا پڑے گی۔ اس کام کے لیے میں تمہیں آزاد چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم نے مفرور ہونے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی۔ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ علی رضا نے مجھے سنایا، اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ اس سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوئی تو میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ابھی جگا نہیں تھا۔ میری بیوی نے مجھے جگا کر بتایا کہ ہٹا کٹا مولوی سا آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہوں گے۔ میں گھبرا گیا۔ گھبراہٹ کی ایک وجہ یہ تھی جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں خبر کا منتظر تھا۔ یہ میرے لیے اچھی ہو سکتی تھی اور بہت بری بھی۔ میں بہت تیز چلتا ہوا باہر نکلا۔ امام کھڑا تھا۔
मैंने पूछा वो कैसे आया है? उसने कहा कि मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा मैंने उस बदकार और फाहशा को तलाक दे दी है। मेरी घबराहट ख़त्म हो गई। अली रज़ा ने उसे अंदर बिठाया और कहा कि उसे तहरीरी तलाकनामा थाने में देना होगा जो केस की फ़ाइल में लगाया जाएगा, वरना अली रज़ा से बाज़ पुरस हो सकती है कि उसने केस क्यों ख़त्म कर दिया। हकीकत ये थी कि अली रज़ा ने केस रजिस्टर ही नहीं किया था और इसकी कोई फ़ाइल नहीं खुली थी। इमाम ने कहा उसने तलाकनामा दे दिया, उसके बाप तक पहुँच गया होगा। अली रज़ा ने उसे एक बयान इस किस्म का लिखवा लिया कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। उसकी बीवी उसकी रज़ा और इजाज़त से गई है। वो अपने साथ वही जेवर ले गई है जो अपने माँ बाप के घर से लाई थी। उसने इमाम के घर से कोई चोरी नहीं की और इमाम ने उसे 350 रुपया हक महर दे दिया है। इमाम के जाने के निसफ घंटा बाद चौधरी का बेटा आ गया। उसने इमाम के हाथ की लिखी हुई तलाक अली रज़ा के आगे रख दी। अगर इमाम पहले आकर बताना गया होता तो अली रज़ा यकीन न करता कि इमाम ने नासिरा को तलाक दे दी है। उसने इमाम से जो बयान लिखवाया था वो तहरीर तलाक की तहरीर से मिलाई। दोनों तहरीरें एक हाथ की लिखी हुई थी। अली रज़ा ने चौधरी के बेटे को बहुत कुछ समझा बुझा कर रुखसत किया। उसने चूँकि केस रजिस्टर ही नहीं किया था इसलिए उसके लिए ये मसला पैदा ही नहीं हुआ कि वो केस पर पर्दा किस तरह डाले। उसने बताया कि थोड़े अरसे बाद पता चला कि चौधरी का बेटा नासिरा को यहीं ले आया है। उनकी बाकायदा शादी हो चुकी थी। बेटा बाप से अलग हो गया और एक रात मियाँ बीवी मेरे घर आ गए। मैंने उस लड़की को पहली बार देखा, यकीन नहीं आता था कि ये किसी गरीब बड़े की बेटी है। बहुत खूबसूरत है, अली रज़ा ने कहा। उसके बाप ने ठीक कहा था कि खुदा गरीब को बेटी ना दे और बेटी देनी है तो इतनी खूबसूरत ना दे। दोनों मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। अली रज़ा की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। इस वाक़े को भी सिर्फ 6 महीने गुजरे थे। अली रज़ा को ख़तरा महसूस हो रहा था कि उसके जाने के बाद चौधरी या इमाम या उनको कोई साथी उसके खिलाफ शिकायत या कोई कार्रवाई न कर दे। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसने जो कुछ किया वो ज़ाब्ते और कानून के खिलाफ किया है, लेकिन ऐसे तरीके से किया है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। मैंने उसे ये भी कहा कि उसने ये काम अच्छी नीयत से किया है, इसलिए खुदा उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। मैंने उसके साथ वादा किया कि उसकी गैर हाजिरी में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। इसी केस की बातें करते हुए मैंने कहा कि इमाम बड़ा ही कच्चा निकला कि उसने लड़की को तलाक दे दी। मेरा ख्याल है कि उसने अक्लमंदी का सबूत दिया है। किसी ने उसे मशवरा दिया होगा, थाने और अदालत में उसकी रुसवाई होगी। ये भी बता दूं कि उसने तलाक क्यों दी थी। अली रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, मलक मुझे जलील तो नहीं कराओगे? असल राज तो ये मालूम होता है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते थे। मैंने कहा, ये नहीं बताओगे तो मैं मगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें ज़िला से किस तरह बचाऊंगा? ये तो तुमने देख लिया है ना कि इमाम ने मज़हब की इमामत के ज़ोर पर और चौधरी ने दौलत और ऊंची हैसियत के रूप में एक गरीब आदमी पर क्या जुल्म किया है और उसकी बेटी का निकाह ज़बरदस्ती पढ़ा दिया था। इसके बाद भी वो उसे मारते पीटते रहे क्योंकि दोनों को ये घमंड था कि उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। चौधरी का बेटा उस गरीब बड़ई की लड़की को चाहने लगा तो चौधरी ने उसकी सजा बड़ई को बेरोजगार करके दी। इमाम और चौधरी भूल गए थे कि जालिम का हाथ रोकने वाला मौजूद है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता और ये खुदा का ही हुक्म था कि मैं उसकी ज़ाते बारी की वो लाठी बनूं जिसकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मलक तुम जानते हो, मैं बेताब हो रहा था कि वो मुझे जल्दी जल्दी वो बात बताए जो उसने छुपा ली थी। मैंने कहा, वाज बंद करो और असल बात पर आओ। मलक यार, बात यह है कि इमाम से तलाक लिखवाने का बंदोबस्त मैंने किया था। ये तो तुम बता चुके हो कि तुमने चौधरी के बेटे से कहा था कि इमाम से तलाक लिखवा लाओ। मैंने कहा, और वो लिखवा लाया। वो रुपए पैसे वाला था। उसने इमाम के आगे ये रकम रखकर कहा होगा तलाक लिख दो और ये रकम उठा लो। अरे नहीं मलक, उसने कहा, इस तरह तुम इतनी खूबसूरत और नौजवान बीवी को तलाक दे दोगे? सुनो, इमाम ने एक खंजर और एक चाकू की नोक पर तलाक लिखी थी और ये मेरा बंदोबस्त था। मैंने चौधरी के बेटे से कहा कि 1 या 2 काबिल एतमाद दोस्तों को साथ लो और रात के वक्त इमाम के घर की दीवार फांद कर अंदर जाओ, उसे जगाओ और चाकू की नोक उसकी शहरक पर रख कर तलाक लिखवा लो। मैं हैरत से अली रज़ा का मुंह देख रहा था। चौधरी का बेटा मेरे पास तलाकनामा लेकर आया तो उसने मुझे बताया कि वो रात को मेरे घर से उठकर रेलवे स्टेशन चला गया। लाहौर की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी। उसे लाहौर गया, नासरा के भाई से बात की, मेरा हवाला दिया। अगली रात जो पैसेंजर ट्रेन लाहौर से आती है उससे दोनों आए, स्टेशन से सीधे इमाम के घर गए, उसकी दीवार फांद गए। इमाम और उसकी बीवी एक कमरे में सोए थे। उन्होंने इमाम को जगाया। नासिरा के भाई के पास खंजर था और चौधरी के बेटे के पास लंबा चाकू और टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में इमाम के एक पहलू में खंजर की नोक और दूसरे पहलू में चाकू की नोक रखकर कहा, तलाक लिख दो। उन्होंने से ये भी कहा कि तलाक नहीं लिखोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे और अगर तलाक लिख कर कल थाने रिपोर्ट करने गए तो याद रखो दर्जनों गवाह गवाही देंगे कि तुमने नासिरा के माँ बाप को मार पीट कर उसके साथ जबरन निकाह पढ़ाया। हम तुम्हें 5 साल सजा दिलाएंगे। मैंने इमाम को पहले ही डरा रखा था कि उसने बड़ी को ज़दोकोब करने का जो जुर्म किया है उससे वो बच नहीं सकता। अब उसने अपनी जान एक खंजर और एक चाकू की नोक पर देखी तो उसने तलाक लिख दी। चौधरी के बेटे ने कहा, नासिरा का वो जेवर निकालो जो उसे माँ बाप ने दिया था। उसने वो निकाल दिया।
नासिरा के भाई ने कहा, हक महर अदा करो। ये 600 रुपये थे। इमाम ने मिन्नत के लहजे में कहा कि उसके पास इतनी रकम नहीं। उसने एक ट्रंक से रकम निकाली। ये 350 रुपये थी। उससे वही ले ली गई। मज़े की बात यह है कि इमाम की पहली बीवी इमाम को कहती रही कि लिख दो तलाक और ये जो मांगते हैं इनके हवाले कर दो। किस तवाइफ को ब्याह लाए थे जिसने हमारे पीछे गुंडे और डाकू डाल दिए। वो चाहती ही यही थी और वो जो चाहती थी वो हो गया। नासिरा का भाई जेवर और रकम लेकर लाहौर चला गया। चौधरी का बेटा यहीं रह गया। अली रजा ने यह कहानी सुनाने से पहले मुझे कहा था कि उसके चले जाने के बाद उसके खिलाफ कोई तूफान ना उठ खड़ा हो। वो अगले रोज़ चला गया। मैं उस थाने में 1.5 साल रहा, कोई तूफान ना उठा। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि यह दिलचस्प कहानी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।